Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور اللہ کی قدرتوں کے بیان کے فوراً بعد آپ کو ایک پیچ ملے گا، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے اللہ کی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب یہ بہت زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ فرماتے ہیں۔ 8 مرتبہ اس صورت میں آپ کو یہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ پھر حروف مقطعات اور حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لینے والے ہیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کتنی فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں لوگ جہنم کے گڑھے میں نہ جائیں، کتنی فکر ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جانے والی ہوں گی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت نہیں آتی رحمان کی طرف سے، الا كانوا عنه معرضین، مگر وہ اس سے رخ پھیرنے والے۔ فقد کذبوا، بس وہ جھٹلا چکے، فسیاتیہم انباء، تو یقین جلد آئیں گی ان کی خبریں، ما كانوا به یستہزئون، جس شے کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی۔ دیکھیں اب یہ آیت آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی 2 آیتیں بار بار ملیں گی 8 مرتبہ قرآن اس آیت صورت میں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ واذ نادى ربک موسیٰ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ان اعت القوم الظالمین، کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کی طرف، الا یتقون، کیا وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے نہیں۔ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں مجھے جھٹلا دیں گے۔ ویضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ولا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی۔ فارسل الی ہارون، تو رسالت بھیج دے ہارون علیہ السلام کی طرف۔ ولہم علی ذنب، اور ان کا میرے ذمے گناہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے فرعونیوں کا ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، قتل خطا تھا۔ فاخاف ان یقتلون، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قصاص کے طور پر۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، بس تم دونوں جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون، تو جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور اسے کہو، انا رسول رب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قال علم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا، اب یہ ذرا دیکھیں کیا چال ہے فرعون، یہ اب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بارہا پڑھ لیا ابھی تک، لیکن یہ بات پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی۔ فرعون نے کہا، احسان فراموش، میرا نمک نہیں کھایا، یاد بھول گئے، تم بچے تھے، ہم نے تمہیں پالا تھا، ہم نے تم پہ اپنا مال خرچ کیا تھا، ہم نے تمہاری پرورش کی، تم تو بچے تھے چھوٹے تھے، اور آج وہ تم ہمارے اس مخالف آ کر کھڑے ہو گئے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے چند سال گزارے ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم کر گئے اپنا کام جو تم کر گئے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال فعلتها
اذا وانا من الضالین. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جب میں سیدھی راستے کا تلاش کرنے والا تھا. یہ نوٹ فرمائیں یہاں پر کہ یہ ضالین کا ترجمہ اب یہاں ہم گمراہ نہیں کریں گے جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کس کی بات آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی بات آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لیے یہاں پہ گمراہ ترجمہ نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتا. میں تو اس وقت سیدھا راستہ تلاش کر رہا تھا، اس وقت میں نبوت تک پہنچا نہیں تھا، اس لیے مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھ سے وہ قتل ہو گیا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں نے راہ فرار اختیار کی تم سے جب میں تم سے ڈر گیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھ رہے ہو. أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، جب کہ تم نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی، ایک آدمی کا احسان تم رکھ رہے ہو، اور میری جو پوری قوم کو تم نے غلام بنایا ہوا اس کا کیا کریں گے؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اچھا کیا ہے وہ سارے جہانوں کا رب؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض، وہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور اس کا بھی جو ان کے درمیان میں ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال فرعون نے کہا لمن حولہ الا تستمعون، ان سے جو اس کے ارد گرد تھے کیا تم سن نہیں رہے؟ اپنے وزیروں کو کہہ رہے، سن رہے ہو کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام فرمایا جو تمہارا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادے کا بھی رب ہے. قال فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے لمجنون، دیوانہ ہے، معاذ اللہ. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. وما بینہما، اب آپ اندازہ کریں کیا خوبصورت سین ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، ٹھیک، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بیچ میں بات انٹرپٹ کر کے فرعون کہہ رہا ہے اوے سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے کنٹینیو کیا اللہ کے تعارف کو. کہا اچھا نہیں روک رہا. پھر فرعون نے کہا لگتا ہے اس پہ تو جادو ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں روکے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ڈیفنس نہیں کیا اپنا، پھر اللہ کے تعارف کو کنٹینیو کیا. کیا کیفیت، وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. وما بینہما، اور اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو. قال فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا. لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں قیدی بنا لوں گا، قید میں ڈال دوں گا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہارے پاس ایک واضح چیز لے آؤں. قال فاتی بہ، فرعون نے کہا اسے پیش کرو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. فالقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا. فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ واضح اژدہا بن گیا. ونزع يده، اور اپنا ہاتھ نکالا گریبان سے. فاذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ یکایک چمکتا ہوا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. قال للملأ حوله، فرعون نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے سے. فماذا تأمرون، تب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، وہ سردار کہنے لگے ارجح واخاہ، اسے ابھی چھوڑو اور اس کے بھائی کو بھی. وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو. یاتوک بکل سحار علیم، وہ تمہارے پاس ہر بڑے جادوگر کو لے آئیں. فجمع السحرۃ، تو بڑے جادوگر جمع کر لیے گئے. لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت پر. وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی جمع کرنے والے ہو؟ لعلنا نتبع السحرہ، شاید ہم بڑے جادوگروں کی پیروی کریں. ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب ہو گئے. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، اور جب بڑے جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے ائنا لنا لاجرا. اب وہ جو جادوگر بھی آئے تھے وہ بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ آئے تھے کہ ہم جیت جائیں گے، اسی لیے فرعون سے کہہ رہے ہیں اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اجر ملے گا. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اجر ملے گا، ہمیں کوئی بادشاہ کی طرف سے کوئی اسپیشل سرپرائز ہوگا. قال نعم، فرعون نے کہا جی ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور دنیا کی چیزیں تو دوں گا، میں تو تمہیں اپنے مقربین میں شمار کر لوں گا، میرے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک جھوٹا رب ہے
جھوٹی ربوبیت کا دعوے دار، اتنا چھوٹا سا حقیر اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور بادشاہ ہے اور جھوٹا رب ہے، اور کہہ رہا ہے دیکھو اگر تم نے میرے لیے کام کیا تو میں تمہیں اپنے مقربین میں شمار کر لوں گا، میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا، میں تم سے اپنی محبت استوار کر لوں گا۔ تو وہ جو سچا رب ہے، وہ جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، اگر اس کے لیے کام کرو گے تو اپنے مقربین میں شمار نہیں کرے گا، تم سے محبت نہیں کرے گا، تمہیں اپنے قریب نہیں کرے گا۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، پھر دیکھیں کانفیڈنس ان جادوگروں کا، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم ہے بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ فالقى موسیٰ عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ فاذا هي تلقف ما يافقون، تو وہ فوراً نگلنے لگا اس فریب کو جنہوں نے بنا لیا تھا۔ فالقي السحرة ساجدين، بس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، پھر انہوں نے کہا تم پہلے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، مجھ سے تو تم نے پرمیشن نہیں لی۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا، لگتا ہے یہ تو تمہارا بھی استاد ہے موسیٰ علیہ السلام۔ فلسوف تعلمون، تو یقیناً تم جلد جان لو گے۔ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے بڑی بری طرح کاٹ دوں گا۔ ولا اصلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیر، جادوگر نے کہا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، تم زیادہ سے زیادہ موت دے دو گے، پھانسی پہ چڑھا دو گے، قتل کر دو گے، تو قتل ہو کر بھی ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے، ہم تو اپنے رب سے جا ملیں گے۔ انا نطمع، بے شک ہم یہ امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا خطایانا، ہماری خطاؤں کو، ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی، ابھی تو کوئی ایمان لایا نہیں تھا، ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ضمناً ایک واقعہ عرض کرتا چلوں، ایک سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے یہ جادوگر تھے، اور ایک عورت تھی جو فرعون کی کنیز تھی، فرعون کی باندھی، اس نے ایمان لے، 3 بیٹیاں اس کی۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کوئی باہر کا آدمی ایمان لائے تو اور بات، یہ میرا نمک کھانے والے، یہ میرے احسان فراموش، میں نے اپنے محل میں انہیں رکھا، میں نے انہیں سب کچھ دیا، یہ میرے خلاف میری ربوبیت کے منکر ہو گئے، اچھا ان کو تو میں نشان عبرت بناؤں گا۔ اس نے کہا اچھا اس کنیز کا میں وہ حال کروں گا کہ آئندہ سے لوگ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے سے ڈریں گے۔ اس نے اس کنیز کو بلایا، بڑا میدان سجایا، لوگوں کو جمع کیا اور پورا مجمع لگا لیا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا سکے۔ پھر کہا کہ ایک بڑا کڑاہا لاؤ، وہ لایا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی، اس میں تیل گرم کیا گیا۔ اس کنیز سے پوچھا ہاں بھائی تو مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ کوئی نہیں مانتی۔ کہ لاؤ اس کی بڑی بیٹی کو پکڑو اور اس کے آنکھوں کے سامنے جلتی ہوئے تیل کے اندر اسے بھون دو، فرائی کرو اسے۔ آپ اندازہ لگائیں کسی ماں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس کی بڑی بیٹی کو لایا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس تیل کے اندر جو ہے نا وہ فرائی کر دیا گیا۔ ہاں بھائی دیکھا میں رب ہوں، موت دی ہے میں نے اسے، اب مانتی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں مانتی۔ لاؤ اس کی دوسری بیٹی کو بھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اسے جلاؤ، فرائی کرو۔ آپ اندازہ کریں وہ ان بچیوں کی چیخیں سن کر ان کی ماں پہ کیا گزرتی ہوگی، جو اپنی آنکھوں سے اپنی بچیوں کو ان حال میں دیکھ رہی، نہیں مانتی۔
اس نے کہا اچھا چلو اب تو پتہ چلے یہ جو شیر خار بچی ہے نا جس کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی معصوم سی، پکڑو اسے اور اسے بھی جلاؤ۔ جلا دیا گیا۔ پھر فرعون نے کہا اچھا اب بھی نہیں مانے گی تو اب تیری باری ہے، اب تجھے فرائی کروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی بڑے عرصے خدمت کی ہے، بڑے عرصے میں آپ کے محل میں رہی ہوں، آپ کے کام کرتی رہی ہوں، آپ کی خدمتیں کرتی رہی ہوں، اب آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے؟ بادشاہ ذرا سیدھا ہو گیا فرعون۔ اس نے کہا لگتا ہے اب عقل آ گئی ہے، بچوں کی دفعہ تو نہیں آئی، اب اپنی جان پہ بات آئی ہے تو عقل آ گئی ہے۔ ہاں ہاں بول بول کیا کہتی ہے، مانوں گا۔ اس نے کہا بس میری ایک درخواست ہے، یہ جو ہمیں فرائی کرنے کے بعد ہماری جو راکھ، ہمارا جو بچا کچا کچھ جسم بچے نا، تو مجھے اور میری بچیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا، بس رب نہیں مانوں گی تجھے، ایک ساتھ دفن کر۔ اس کو اور غصہ آنے لگا، اب کرو اس کو فرائی۔ ڈال دیا گیا آگ میں، اور اس کے بعد اس عورت کو اور اس کی بچیوں کو جو یعنی ان کا جو بھی باقیات تھے ان کی، انہیں ایک جگہ پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے یعنی اٹھا لیے گئے۔ 570 سال گزر گئے حضرت عیسیٰ کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ 10 سال اور گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے۔ 10 سال گزر گئے۔ معراج کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، ایک جگہ سے بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس جگہ سے خوشبو اٹھ رہی ہے جہاں فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت دفن کیا گیا تھا۔ آج تک وہ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، کتنا فاصلہ، سینکڑوں سالوں کا، سینکڑوں سالوں۔ جو ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ دنیا سمجھتی ہے کہ شاید پتہ نہیں وہ یعنی ضائع ہو گئے، دنیا سمجھتی مر گئے، مک گئے، ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے۔ اللہ نے اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لا کر زندہ کیا کہ اب قیامت تک جب بیٹھ کر لوگ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیں گے تو اس عورت پہ سلام کریں گے جس نے سب کچھ قربان کر کے اپنی بچیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر کے موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائی تھی، اور لوگ کہیں گے کہ ہاں آج ایسا ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، ان اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے کر رات میں نکلو، انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، ان ہؤلاء، اور کہلایا بے شک یہ لوگ ہیں، لشرذمۃ قلیلون، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم چوکس رہنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکالا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور بڑے عمدہ مکانات سے، كَذَلِكَ ایسا ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرائيل، اور ہم نے ان نعمتوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر فرعون نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا سورج نکلنے کے وقت۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا فرعون نہیں تو سر پہ پہنچ گئے، یہ تو پیچھے آ گئے، ابھی پکڑ لیں گے ہمیں، آگے سمندر ہے راستہ کوئی نہیں، پیچھے فرعونی سر پہ پہنچ گئے۔ انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تمہارے سامنے کیفیت ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستہ نکالے گا۔ یہ کیوں آ رہی ہیں یہ ساری باتیں بار بار؟ یہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں محسوس ہوگا راستے بند ہو گئے ہیں، تم اللہ کی معیت کا یقین اپنے دل میں رکھنا، راستے بند نہیں ہوں گے، اللہ راستہ کھولے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنے عصا کو
مارو سمندر پر، فانفلقا دریا پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم پھر ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح، یعنی سمندر میں ایسے اللہ نے راستہ بنا دیا اور سمندر دونوں طرف سے ایسے پہاڑوں کی طرح ایک جگہ پہ رک گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ اور ہم قریب لے آئے وہیں دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے سب، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً اب پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً یقیناً اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اذ قال لأبيه وقومه جب انہوں نے کہا اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما تعبدون کس کی تم بندگی کرنے والے ہو، قالوا نعبد اصناما قوم نے کہا ہم بتوں کی بندگی کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین پھر سارا دن انہی کے سامنے جمے رہتے ہیں، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون یہ جب تم انہیں پکارتے ہو سنتے ہیں تمہاری بات، او ینفعونکم او یضرون یا تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں سن سکتے، کمزوری ہو جاتی، نہیں فائدہ دے سکتے، نہیں یہ نہیں کہا، نقصان نہیں دے سکتے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا او جی اصل میں تو ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے، کذالک یفعلون یہی کام وہ بھی کیا کرتے تھے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.